السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شاعر کہتا ہے تمنا ہے میرے سینے کے اندر مجھے موت آئے مدینے کے اندر، تمنا ہے میرے سینے کے اندر مجھے موت آئے مدینے کے اندر، فرشتے پڑھائے نماز جنازہ جو مر جائے مومن مدینے کے اندر۔ اور شاعر کہتا ہے کہ آج پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب و مقدس بندہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، اگر نکاح کی بات آتی تھی تو بتایا جاتا تھا کہ خوشبو کے طور پہ کس چیز کو دیا جائے، اس وقت خوشبو کے طور پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قصیدے مبارکہ کو دیا جاتا ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ وہ خوشبو گلابوں میں پاؤ گے کیسے جو ہے مصطفیٰ کے پسینے کے اندر، نہ دولت اور شہرت حسینے کے اندر ملے گی تو جنت مدینے کے اندر۔ محترم حضرات، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ نے دیکھا کہ آج سے بشر کی طرح کے پاک میں ایک سے ایک پندرہ، ایک سے ایک خطبہ الحمدللہ اس محفل پاک میں بیان ہوئے، اور آج کے اس طریقے کے مطالعہ کے مطابق ان کے قول ان کا پیغام آپ تک پہنچا ہے اس محفل سے۔ اسی کے بعد حضرت علامہ مولانا جناب علی اصغر صاحب بھی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ تمام علماء و شعراء حضرات ہیں۔ الحمدللہ کچھ منٹوں کے بعد آپ اس کے نورانی بیانات سے اپنی قلوب کو منور و مطلع فرمائیں گے۔ یقیناً میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے، اللہ جب کسی بندے کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنی یاد میں مشغول کر دیتا ہے، مصروف کر دیتا ہے۔ اور یقیناً انسان کے لیے سب سے بہتر وقت وہی ہے، سب سے اچھا لمحہ وہی ہے انسان کا وقت اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزارا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزارا جائے۔ ہم تمام لوگ خوش قسمت ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج یہ وقت عطا فرمایا، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ کہیں بھی کسی گاؤں میں، کسی محلے میں یا کسی کے گھر پر اللہ اس کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہے، قرآن کی باتیں ہوتی ہے، انسان آتا ہے گناہوں سے لبریز ہوتا ہوا، اپنے گناہوں کو لے کر آتا ہے اس محفل پاک میں، لیکن یہاں کے تقاریر سے، یہاں کی برکتوں سے رب تبارک و تعالیٰ اسے اس طرح بہتر بنا دیتا ہے کہ جب اس محفل پاک سے اپنے گھر کو رخصت ہوتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا کر اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے کوشش کیا کیجیے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں جو مختصر سے زندگی دیا ہے، جو وقت ہمیں دیا ہے، اس وقت میں اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں اپنی زندگی کو بسر کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم تمام لوگ اس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تمام لوگ اس سے محبت اور عقیدت رکھنے والے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ جو انسان دنیا میں جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر ہم آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، تکمیل محبت کرتے ہیں، اگر ان کی محبت اپنے دل میں بساتے ہیں تو میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ کل میدان محشر میں آپ کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے گا، آپ کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے گا۔ جو پریشانی آپ کی زندگی میں آنے والی ہوتی ہے، جو مصیبتیں آپ کی زندگی میں آنے والی ہوتی ہے، جس بلاؤں کے دلدل میں ہم پھنسنے والے ہوتے
ہیں اگر بندہ چاہے کہ مصیبت سے کیسے بچا جائے، کسی پریشانی سے کیسے بچایا جائے، اپنے آپ کو کسی برے کام سے کیسے بچایا جائے، اس کو چاہیے کہ اپنی زبان پر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت مصطفیٰ کو گنگنایا جائے، قرآن پاک کو پڑھایا جائے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا جائے۔ آج کیا معاملہ ہے کہ آج کسی جلسے میں آپ جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں، کسی میلاد مصطفیٰ کی محفل میں ہم اور آپ جاتے ہیں، اگر وہاں کا کوئی عالم آپ کو بتاتا ہے، کوئی عالم تقریر کرتا ہے، بیان کرتا ہے کہ آپ اس محفل میں جو انسان آیا ہے وہ جنتی ہے، جو بھی انسان آیا ہے وہ جنتی ہے، وہ جنتی انسان ہوتا کیسے ہے؟ پھر اس کے بعد آدھی ادھوری گفتگو سننے کے بعد انسان کیا کہتا ہے کہ کوئی عالم جنت مانگ رہا ہے، کوئی حافظ جنت مانگ رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، عالم یا حافظ کوئی بھی تقریر کرنے والا ہو، کوئی بھی بیان کرنے والا ہو، آپ کو جنت کی بشارت کس انداز میں دیتا ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ صرف تقریر، جلسہ، بیان، یہ سننا کرانا کمال کی بات نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا جب تک کہ ان تقریر پر عمل نہ کیا جائے، ان تمام باتوں کو اپنی عملی زندگی میں شامل نہ کیا جائے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا۔ صرف آپ اپنی زبان پہ اختیار کریں، اپنی زبان کو حرکات کو ادا کریں کہ میں نماز پڑھوں گا، نماز پڑھتے پڑھتے اچانک بات یہ آتی ہے کہ ہماری نماز جنازہ ہو جاتی ہے، ہم قبرستان میں دفن کر دیے جاتے ہیں، اس کے بعد کیا ہونا آپ کے ساتھ، اس کے بعد کیا ہونا ہمارے ساتھ؟ یقیناً میرے دوستو، ہم تمام لوگوں کو آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، موت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ آج دنیا کے رنگین ماحول میں رہ کر، دنیا کے اس برے ماحول میں رہ کر ہم نے اپنی زندگی کو بسر کیا، کیا قیامت کے دن ان تمام کام کو کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ہم بچ سکیں گے؟ کیا اس کی پکڑ سے ہم بچ سکیں گے؟ کیا ہمارا داخلہ جنت میں ہوگا؟ کیا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی؟ یقیناً میرے دوستو، اگر ہم نے اپنی زندگی کو گناہوں میں بسر کیا، ہم نے اپنی زندگی کو نماز کو ترک کرنے میں بسر کیا، ہم نے اپنی زندگی کو ماں باپ کی نافرمانی میں بسر کیا، تو یقین جانے کہ آپ کی دنیا بھی برباد ہے اور آپ کا آخرت بھی برباد ہے۔ اگر آپ دونوں جہاں کی نعمتیں، دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو آپ پر اور ہم پر لازم یہ ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا جائے، ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو بسر کیا جائے۔ آج پوری دنیا میں دیکھتے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے مومنو، تم نکاح کرو، تم نکاح کرو، نکاح میری سنت ہے۔ جو انسان نکاح کو ترک کرتا ہے، جو انسان نکاح کو ترک کرتا ہے، تمام ضروریات کو ایک استعمال ہونے کے باوجود بھی، ان تمام چیزوں پر قادر ہونے کے باوجود بھی، ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں مہیا ہونے کے باوجود بھی اگر ہم نکاح کو ترک کرتے ہیں، برے کام میں مبتلا رہتے ہیں، ہم نکاح کو ترک کر کے حرام کاری میں مبتلا رہتے ہیں، تو یقین جانے کہ آپ کی دنیا بھی برباد ہے اور آپ کا آخرت بھی برباد ہے۔ وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کو منہ دکھانا ہے۔ ہم کون سا گنہگار چہرہ لے کر اپنے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں جائیں گے؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم آپ سے پوچھے گا کہ میں نے تمہاری بخشش کے لیے رات دن بھر میں نے رویا، میں نے اپنے آنکھ کے آنسو کو بہایا تمہاری بخشش کے لیے، رب حبلی امتی کی سزائیں دیا، بتا تم نے میرے لیے کیا کیا، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ آج اپنے کردار کو دیکھا جائے، آج اپنے اخلاق کو دیکھا جائے، اپنی طرز زندگی کو دیکھا جائے، تو آج ہماری مشابہت غیر قوموں میں ہوتی ہے، ہماری مشابہت آج کسی غلط افعال میں ہوتی ہے، بلکہ مسلمانوں کا پیشہ کیا ہونا چاہیے، مسلمانوں کی طرز زندگی کیا ہونا چاہیے کہ ہم اٹھیں تو اللہ کا نام لے کر، ہم سوئیں تو اللہ کا نام لے کر، ہم بیٹھے تو اللہ کا نام لے کر، یعنی ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک
اس بدن میں حرکت رکھا ہے تب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی حمد و ثنا میں مصروف رہا کریں۔ یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آج آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی کام، دنیاوی کام، چاہے بزنس کیجیے، چاہے گھر کے کوئی کام کیجیے، گھریلو کام کیجیے، اگر اس کام میں بسم اللہ شریف پڑھ کر نسبت رسول کی طرف، نسبت خدا کی طرف رکھ کر اگر اس کام کو انجام دیا جائے تو رب تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کام میں اس انسان کی مدد فرماتا ہے۔ یہ آپ کو بھی پتا ہے، یہ ہم کو بھی پتا ہے، لیکن کس کام میں؟ جو کام جائز ہو، شریعت نے جس کام کی اجازت دی ہے، شریعت میں جو کام جائز ہے، اگر اس کام میں ہم بسم اللہ شریف کو پڑھ کر اس کام کو انجام دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کام فٹافٹ ہو جاتا ہے۔ مثلاً کیا کہ آپ کپڑا پہنتے ہیں، بسم اللہ پڑھیے، آپ ٹوپی لگاتے ہیں، بسم اللہ پڑھیے، آپ کھانا کھاتے ہیں، بسم اللہ پڑھیے، آپ گاڑی چلاتے ہیں، بسم اللہ پڑھیے، مسجد جاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر جائیے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ اگر اس کام میں اگر بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ آپ کے بدن میں طاقت و قوت پیدا کرتا ہے، آپ کو تمام کاموں میں آسانی نظر آتی ہے۔ اگر وہی بسم اللہ شریف کو، وہی بسم اللہ کو اگر جھوٹ بولنے میں کیا جائے کہ میں بسم اللہ پڑھ کر کسی کی غیبت کروں، کسی کی چغلی کروں، اپنے ماں باپ کو تکلیف دوں، بسم اللہ پڑھ کر کوئی انسان دارو پیے، بسم اللہ پڑھ کر کوئی انسان گانجا کرے، گانجے کا نشہ کرے، بسم اللہ پڑھ کر کوئی انسان فعل بد میں مبتلا رہے، بتایا جاتا ہے کہ جس طرح بسم اللہ شریف یعنی روحانی کامات اگر کسی نیک کام میں کیا جائے تو رب تبارک و تعالیٰ اسے تمام رحمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اگر اسی طرح کوئی انسان اسی کا اپوزٹ بسم اللہ شریف کو کسی فعل بد میں اختیار کر لے، کسی جھوٹ بولنے میں اختیار کر لے تو رب تبارک و تعالیٰ اس پر لعنتیں برساتا ہے، فرشتے اس پر لعنتیں برساتا ہے۔ اسی لیے نکاح کی محفل ہو، کوئی بھی محفل ہو، وہ محفل کیسی ہونی چاہیے؟ سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق۔ اگر ہم آج میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائیں کہ آج جگہ جگہ دیکھیے، اکثر جگہ دیکھیے کہ آپ کو کثیر تعداد میں ملے گا کہ اگر کل مہمانداری ہے، آج میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے، کل بارات ہے، آج میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے، ہوتا کیا ہے کہ میلاد مصطفیٰ کی محفل میں تمام علماء کرام آتے ہیں، تمام حفاظ کرام آتے ہیں، اس کے بعد آپ کو دین اور سنت کی بات بتاتے ہیں کہ شادی میں کیا چیزیں ہیں، شادی کس طرح کرنی چاہیے، نکاح کس طرح کرنا چاہیے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کس طرح زندہ رکھا جائے ہم سنتے ہیں۔ لیکن دوسرے دن جیسے ہی بارات کا موقع آتا ہے، بارات کا دن آتا ہے، اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ ڈی جے، گانا بجانا، یعنی تمام فعل مکاریاں، ان تمام چیزوں کو اس نکاح میں مبتلا کر دیتے ہیں، اس نکاح میں شامل کر دیتے ہیں۔ تو بتائیے کہ ایک دن پہلے کوئی انسان میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائے جہاں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہو، نعت مصطفیٰ پڑھا جا رہا ہو، بیان کیا جا رہا ہو، اسی کے دوسرے ہی دن بعد ان تمام چیزوں کو ایک کنارہ رکھ کر ہم شیطان کو اپنی دعوت پہ بلاتے ہیں، شیطان کو اپنے گھر پہ بلاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہر انسان کا جیتا جاگتا سپنا ہوتا ہے، ہر انسان کا جیتا جاگتا خواب ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کو خوشحال رکھے، اپنی زندگی میں خوشحالی آئے، ہر انسان کی دلی تمنا ہوتی ہے۔ ماں باپ بھی جب اپنے بیٹے کی شادی کرواتا ہے یا بیٹے کی شادی کرواتا ہے، اس کی دلی خواہش کیا ہوتی ہے کہ میری بیٹی سیف یعنی چین و سکون سے رہے، اسے تسکین قلب حاصل ہو، میرا بیٹا کہیں سے کسی دلہن کو لائے تو ہمارے گھر میں، ہمارے گھروں کو یعنی تمام نورانیت سے بھر دے، ہمارے گھروں کو ایک خوشیوں کا پروانہ بنا دے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں شیطان کو دعوت پہ بلائیں، اس کا تاثر تو باقی رہے گا، ان کا اثر تو ہمارے ذہن و دماغ میں باقی رہے گا۔ ہم کسی گھر کی لڑکی کو اپنے گھر میں لاتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی ہی دن گزرتا ہے کہ ہمارے گھروں میں جھگڑا شروع، ہمارے گھروں میں فساد شروع، ہمارے گھروں میں تمام وہ مکاریاں ہوتی ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے بتایا جاتا ہے جس کام کا آغاز اگر بسم اللہ سے کیا جائے اس کا انتہا بھی بسم اللہ سے کیا جائے۔ یقیناً اگر ہم کسی کام کو اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر کسی کام کا آغاز کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ اس میں رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اگر اسی کام میں، اسی سارے شہر میں شیطان کو دعوت دلا
نبی کے فعل مکار کے مطابق اس زندگی میں ان تمام کاموں کو شامل حال کرے. جو مصیبتیں ہماری زندگی میں آنے والی تھی وہ فٹافٹ آنا شروع ہوتی ہے, اور جس چیز کا ہم طلبگار رہتے ہیں وہ خوشی آئے, رحمت آئے, برکت آئے, ان تمام چیزوں سے ہم محروم کر دیے جاتے ہیں. ہم ان تمام چیزوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں. اسی لیے کوشش کیا کیجیے, یہ طرز زندگی بنایا کیجیے کہ جہاں بھی کوئی بھی بارات ہو, کسی کی شادی ہو, یہ صرف ہمارا اور آپ کا فیصلہ نہیں, شریعت کیا کہتی ہے, مصطفیٰ کا قانون کیا کہتا ہے, اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بسر کرنے کی ضرورت ہے. کہ کسی کے بارات میں کوئی بھی ہو اگر ناچ گانا ڈی جے کچھ بھی کرتا ہے, یہ حرام کام کرتا ہے, تو سب سے پہلے آپ اس کی دعوت کو قبول مت کیجیے, اس کے بارات میں مت جائیے, اس کی شادی میں مت جائیے. یہ ایسا نہیں کہ ایک انسان نہ جانے سے کچھ نہیں ہوگا, بہت کچھ ہوتا ہے. اگر آپ پہلا قدم بڑھاتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے, شریعت کا مسئلہ کیا ہے کہ کوئی انسان اگر کسی نیک کام کا آغاز کرتا ہے, کسی نیک کام کا آغاز کرتا ہے, تو رب تبارک و تعالیٰ اسے اس نیک کام کرنے کا ثواب عطا کرے گا. اور اسی کے مد مقابل نقل کرتے کرتے کوئی انسان تا قیامت تک مرتا رہے گا, رب تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتا چلا جائے گا. وہی طرح اس کا اپوزٹ مسئلہ کیا ہے کہ کوئی انسان اگر کسی برے کام کا آغاز کرتا ہے, مثلا کیا کہ آج ہمارے دھنپورہ کی سرزمین پر آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ امامت کرتے ہیں, ہم لوگ درسگاہ سنبھالتے ہیں, ہر طرح کے لوگ ہم لوگ کے پاس آتے ہیں کہ اگر کبھی تسلیم قلب نہ ہو, سکون نہ ہو, گھر میں کیا پریشانی ہے, حافظ جی کے پاس, امام صاحب کے پاس, مولانا صاحب کے پاس, کہ ہمارے گھروں میں طرح طرح کی پریشانی, اس کے لیے ایک تعویذ دے دیجیے, اس کے لیے ایک تعویذ دے دیجیے, دعا کر دیجیے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہمارا بچہ, رات ہوتی ہے, عشاء کا وقت ہوتا ہے, عشاء کے وقت کے بعد آج ہمارا بچہ ہمارے گھروں سے نکلتا ہے, نہ جانے اس رات کی تاریخیوں میں کہاں جاتا ہے, کون سا گل کھلاتا ہے, ہمیں پل پل کی خبر نہیں. آج آپ کا بیٹا آئی فون چلا رہا ہے, آج آپ کا بیٹا 40-50 ہزار کا فون چلا رہا ہے. کیا کسی باپ کو ایک توفیق ہوئی کہ کبھی اپنے بیٹے کا موبائل چیک کر لیا جائے, اپنے بیٹے کا موبائل چیک کر لیا جائے کہ آج ہمارا بیٹا اس موبائل کا استعمال کہاں کر رہا ہے, آج ہمارا بیٹا اپنی زندگی کو کس کام میں بسر کر رہا ہے, ہمیں پل پل کی خبر نہیں. آج یہی ہوتا ہے کہ گانا سن سن کر اس کا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے کہ 10 سال کے بعد وہ بچہ, وہ اولاد اس کام کو انجام دیتا ہے, پورا خاندان ہل جاتا ہے, پورا پریوار ہل جاتا ہے. لیکن ہمیں پل کی خبر نہیں. ہم اس وقت اپنے اولاد کو پوچھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا نالائق ہو گیا, ہمارا بیٹا ہمارا نافرمان ہو گیا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم کو تربیت کرنا نہیں آیا کہ ہم اپنے بچوں کی, اپنے اولاد کی کیسی تربیت کیا جائے. ہم دن رات اپنے بچوں کو اس کام میں مبتلا رکھتے ہیں جس سے اسلام کی بے حرمتی ہوتی ہے, جس سے شریعت کی بے حرمتی ہوتی ہے. ہم اپنے بچوں کے سامنے گالی کرو, ہم اپنے بچوں کے سامنے زبان میں وہ چیزیں ادا کرتے ہیں جس سے شریعت منع کرتی ہے. باپ کے نقش قدم پر بیٹا چلتا ہے, باپ جیسا ہوگا اسی کے نقش قدم پر بیٹا چلے گا. باپ حاجی, باپ نمازی, باپ متقی, باپ پرہیزگار, یقیناً آپ کا بیٹا بھی متقی ہوگا, آپ کا بیٹا بھی نمازی ہوگا, آپ کا بیٹا بھی پرہیزگار ہوگا. اگر باپ شرابی ہو, باپ گنجڑی ہو, باپ جواری ہو, باپ نشری ہو, انسان سوچتا کہ میرا بیٹا 5 وقت کا نمازی بن جائے, میرا بیٹا تمام چیزوں کو کرنے والا ہو جائے, مسجد میں جا کر اذان دے, مسجد میں جا کر امامت کرے, حافظ بن جائے, عالم بن جائے. یہ ممکن نہیں ہے. یقیناً ممکن اس صورت میں ہوتی ہے کہ بیٹوں کو سدھارنے سے پہلے, اولاد کو سدھارنے سے پہلے, سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو سدھاریے, اپنے آپ کو خدا کا فرما بردار بنائیے. سب سے پہلے آپ اپنے سر کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز کیجیے, اور وہیں جا کر اپنے اولاد کے لیے دعا کیجیے, اپنے بچوں کے لیے دعا کیجیے کہ میرے بیٹے کو راہ راست پر گامزن فرما دے, میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دے, عالم دین بنا دے. جس طرح انبیاء کی دعا, نبی کی دعا بارگاہ خداوندی میں امت کے حق میں قبول ہوتی ہے, اسی طرح ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتی ہے. ہماری دعا بعد میں قبول ہوگی, امام صاحب کی دعا بعد میں قبول ہوگی, کسی عالم, کسی حافظ کی دعا بعد میں قبول ہوگی. اگر آپ نے اپنے بچے کے لیے دعا کر دیا تو رب تبارک و تعالیٰ اس دعا کو سب سے پہلے قبول فرماتا ہے, سب سے پہلے قبول فرماتا ہے. ہمارا بیٹا اگر
परेशान है, हमारा बेटा किसी गलत काम में है, तो आपको आपका फरीजा क्या बनता है, हमारे ऊपर लाजिम क्या आता है कि हम अपने बच्चों को अकेले में बुलाएं, अकेले में बुलाने के बाद उसके गलतियों की इस्लाह करें, उनको समझाएं कि तुम किस काम में मुब्तला हो। अगर हमारा बेटा कोई गलती करता है तो चौक चौराहे पे हम अपने औलाद की भी हिम्मती करते हैं, चौक चौराहे पे दोस्त अहबाब के पास, खानदान के पास आज हम अपने बच्चों की बुराई करते हैं, जिसका सिला क्या मिलता है कि किसी इंसान की बुराई को इंसान करता है तो रब तबारक व तआला उस इंसान को तमाम लोगों की नजर में रुसवा कर देता है। इसलिए कोशिश किया जाए, इस्लामी तकाजा क्या है, इस्लामी नजरियात के मुताबिक इंसान के ऊपर लाजिम यह होता है कि किसी भी इंसान से कोई गलती हो, कोई खता हो, अगर वो शरीयत की बेहुरमती कर रहा है, शरीयत के खिलाफ अपनी जिंदगी को बसर कर रहा है, तो आप उसे तन्हाई में बुलाएं, तन्हाई में बुलाने के बाद आप उसकी गलतियों की इस्लाह करें, आप उनके गलतियों की इस्लाह करें कि इस काम को करने से अल्लाह राज़ी होता है, इस काम को करने से शैतान राज़ी होता है। अब हमें और आपको फोकस करना है कि किस काम को अंजाम देने से रब तबारक व तआला की रजा हम हासिल कर सके। यकीनन मेरे दोस्तों, अल्लाह ने 4 दिन की जिंदगी है, इस जिंदगी में खुदा की रजा हासिल कर लो, मुस्तफा की रजा हासिल कर लो। आज मस्जिदें वीरान है, मदारिस मैदान है, आप उसको पूर्ण करने की जरूरत है। हम अपने घर को बाद में पूर्ण करें, पहले मस्जिद को आबाद करें। अगर हमने मस्जिद को आबाद किया तो रब तबारक व तआला उसी कार्य खैर के सदके हमारी जिंदगी को आबाद कर देगा, हमारे घरों को आबाद कर देगा, हमारे बच्चों की जिंदगी में खुशियों की बौछार अता कर देगा। इसलिए कोशिश कीजिए, आज से ये मिशन बनाइए, आज से ये जज्बा पैदा कीजिए, आज अपने दिल में ये अहदनामा लेकर के जाइए कि कोई भी मिलाद मुस्तफा की महफिल में जाए आप तोहफा लेकर जाते हैं, लेकिन आज इस्लामी नजरियात के मुताबिक इस्लामी तोहफा लेकर जाइए, ईमानी तोहफा लेकर जाइए। आज इसी महफिल पाक में हम और आप अहद कीजिए कि इंशाअल्लाह आज से 5 वक्त का नमाज़ी बनूंगा, अहद कीजिए कि आज से 5 वक्त का नमाज़ी बनूंगा। तो होता है कि किसी इंसान के दिल में ये ख्याल आता है कि हमने बहुत सारे गुनाह कर लिया, कि क्या इस गुनाह की माफी है। अगर जिंदगी रही हम अभी कोई काम करते हैं, मान ले अभी तौबा कर ले, तौबा करने के बाद क्या होता है, फिर कुछ दिन के बाद फिर हमसे वही गुनाह सरसत हो जाता है। इंसान क्या कहता है, बार बार हमसे गुनाह। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कोई इंसान सिद्ध दिल से अगर रब तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करता है तो रब तबारक व तआला उसे इस तरह पाक कर देता है कि जैसे उसने कभी गुनाह किया ही ना हो, उसने कभी गुनाह किया ही ना हो। साबिका गुनाह जो भी होता है रब तबारक व तआला उन तमाम साबिका गुनाहों को माफ फरमा देता है, और उसी गुनाह के मुताबिक कोई दूसरा इंसान तौबा करने के बाद उसे शर्मिंदा करे, उसे चिढ़ाए, उसका मजाक उड़ाए, उसका मजाक बनाए, तो रब तबारक व तआला यकीनन उसे जन्नत में मुब्तला, उसे जहन्नम में मुब्तला कर देगा, जहन्नम के अज़ाब में मुब्तला कर देगा। कोई इंसान तौबा करता है, पहले जुआरी था, पहले शराबी था, पहले नमाज को तर्क करने वाला था, और उन्होंने रब तबारक व तआला की बारगाह में तौबा किया है। आप उसकी हौसला अफजाई कीजिए, उसकी हिम्मत जुटाइए, उसको मुबारकबाद दीजिए कि रब तबारक व तआला ने उसे तौबा करने की तौफीक अता की, उसे तौबा करने की तौफीक अता की। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि रब तबारक व तआला हम तमाम लोगों को